بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہدایت الناو کا اس سبق میں ہم منصوبات کی چھٹی قسم حال اور ساتویں قسم تمییز پڑھیں گے۔ تو پہلے اس سبق کی آپ عبارت دیکھ لیں۔ القسم السادس الحال وہی لفظ يدل على بیان ہیئت الفاعل او المفعول به او کلیہما، نحو جاءنی زید راکبا وضربت زیدا مشدودا ولقیت عمرا راکبین، وقد يكون الفاعل معنويا نحو زید في الدار قائما لأن معناه زید استقر في الدار قائما، وكذلك المفعول به نحو هذا زید قائما فإن معناه المشار إليه قائما هو زید، والعامل في الحال فعل أو معنى فعل، والحال نكرة أبدا وذو الحال معرفة غالبا كما رأيت في الأمثلة المذكورة، فإن كان ذو الحال نكرة يجب تقديم الحال عليه نحو جاءني راكبا رجل لئلا تلتبس بالصفة في حالة النصب في مثل قولك رأيت رجلا راكبا، وقد تكون الحال جملة خبرية نحو جاءني زيد وغلامه راكب أو يركب غلامه، ومثال ما كان عاملها معنى الفعل نحو هذا زيد قائما معناه أنبه وأشير، وقد يحذف العامل لقيام قرينة كما تقول للمسافر سالما غانما أي ترجع سالما غانما۔ القسم السابع التمييز وهو نكرة تذكر بعد مقدار من عدد أو كيل أو وزن أو مساحة أو غير ذلك مما فيه إبهام، ترفع ذلك الإبهام نحو عندي 20 درهما وقفيزان برا ومنوان سمنا وجريبان قطنا وما في السماء قدر واحد سحابا وعلى التمرة مثلها زبدا، وقد يكون عن غير مقدار نحو هذا خاتم حديدا وسوار ذهبا، والخفض فيه أكثر نحو خاتم حديد، وقد يقع التمييز بعد الجملة لرفع الإبهام عن نسبتها نحو طاب زید نفسا او علما او ابا۔ یہاں سے منصوبات کی چھٹی قسم حال کو بیان کر رہے ہیں، یعنی وہ اسم جو منصوب ہوتے ہیں ان میں سے چھٹی چیز حال ہے۔ تو پہلے اس کی تعریف بیان کی ہے، وہی لفظ يدل على بیان ہیئت الفاعل او المفعول به۔ حال وہ لفظ ہے جو حیت کو یا حالت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ کس کی حالت؟ فاعل کی حالت بیان کرنے کے لیے آتا ہے کبھی، یا کبھی مفعول کی حالت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، او کلیہما، یا فاعل اور مفعول دونوں کی حالت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے جو فاعل اور مفعول کی حالت کو بیان کرنے پر دلالت کرتا ہے اس کو حال کہا جاتا ہے، یہ منصوب ہوتا ہے۔ تو جو فعل ہے جس نے فاعل اور مفعول میں عمل کیا ہے تو وہی فعل اس حال کو بھی نسب دے گا اور یہ حال منصوب ہوتا ہے۔ مثال یہ ہے، جاءنی زید راکبا، آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا۔ یہ مثال ہے کہ حال نے فاعل کی حالت کو بیان کیا ہے، اس میں زید آیا ہے، زید فاعل ہے، تو فاعل کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو آیا ہے وہ سوار ہونے کی حالت میں آیا ہے۔ وضربت زیدا مشدودا، میں نے زید کو مارا اس حال میں کہ وہ بندھا ہوا تھا۔ تو اس میں زید کو مارا ہے، زید مفعول ہے، تو مشدودن یہ حال ہے جو مفعول کی حالت کو بیان کر رہا ہے کہ جس پر فعل واقع ہوا ہے زید کو مار پڑی ہے، تو زید کی حالت یہ تھی کہ وہ بندھا ہوا تھا۔ اور لقیت عمرا راکبین، یہ تیسری مثال ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں کی حالت کو اس میں بیان کیا جا رہا ہے۔ میں عمر سے ملا اس حال میں کہ ہم دونوں سوار تھے۔ لقیتو میں جو ضمیر ہے واحد متکلم کی میں ملا، تو وہ فاعل ہے وہ بھی سوار تھا، اس کی بھی حالت بیان کی جا رہی ہے، اور عمر سے ملا جو مفعول ہے اس کی بھی حالت بیان کی جا رہی ہے، وہ بھی سوار تھا۔ تو فاعل اور مفعول دونوں اس میں سوار ہیں، دونوں کی حالت بیان کی جا رہی ہے۔ تو اس میں راکبن یہ پہلی مثال میں، دوسرے میں مشدودن، تیسری میں راکبین، یہ تینوں حال ہے اور یہ منصوب ہیں، اور جو ان سے پہلے فعل ہوتا ہے وہ فعل ان کو نسب دیتا ہے۔ وقد يكون الفاعل معنويا، تو یہ تو مثالیں بیان کی ہیں فاعل اور مفعول کی، تو یہ تو لفظوں میں فاعل بن رہے ہیں، مفعول بن رہے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ فاعل لفظوں میں وہ فاعل نہیں ہوتا، ترکیب میں وہ کچھ اور بن رہا ہوتا ہے،
لیکن مانن وہ فاعل کے حکم میں ہوتا ہے، جیسے زید فی الدار قائما، تو اس میں زید گھر میں ہے اس حال میں کہ وہ کھڑا ہے، تو قائما یہ حالت کو بیان کر رہا ہے زید کی، لیکن زید یہاں پر لفظوں میں مبتدا ہے، فاعل نہیں بن رہا، لیکن مانن یہ زید بھی یہاں پر فاعل ہے اور قائما اس مانوی فاعل کی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ وہ اس طرح لأن معناه، کیونکہ اس جملے کا معنی اس طرح بنتا ہے زید استقر فی الدار قائما، جو فی الدار ظرف ہے یہ استقر فعل کے متعلق ہوگا، پہلے بھی اس کی بات گزری ہے، تو یہاں پر استقر فعل محذوف ہے، زید یہ مانن اس کا فاعل بن رہا ہے، تو یہاں پر قائما زید کی حالت کو بیان کر رہا ہے، تو گویا کہ یہ مانوی فاعل کی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ الْمَفْعُولُ بِهِ، اسی طرح مفعول بھی کبھی کبھی مانوی مفعول بھی ہوتا ہے، مانن لفظوں میں وہ مفعول بھی نہیں بن رہا ہوتا، جیسے هَذَا زَيْدٌ قَائِمًا، اس میں معنی یہ ہے کہ یہ زید ہے اس حال میں کہ یہ کھڑا ہوا ہے، تو قائمن یہ حال ہے، یہ زید کی حالت کو بیان کر رہا ہے، اور زید یہ الفاظ کے اندر یہ مفعول نہیں بن رہا بلکہ یہ خبر بن رہا ہے مبتدا کی، لیکن مانن یہ مفعول بن رہا ہے۔ وہ اس طرح فإن معناه، اس جملے کا معنی یہ ہے المشار الیہ قائما هو زید، ھذا یہ اس میں اشارہ ہے، تو جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے زید ہے جو مفعول ہے اشارے کا، یعنی اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، تو اس کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ جس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، یعنی زید وہ کھڑا ہے، تو یہاں پر یہ زید مانن مفعول بھی بن رہا ہے، تو قائمن کے ذریعے سے اس کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو مانوی فاعل یا مانوی مفعول جو ہوں گے ان کی جو حالت بیان کرے گا وہ بھی حال ہی ہوگا، وہ بھی منصوب ہوگا۔ والعامل فی الحال فعل او معنی فعل، اور حال جو منصوب ہوتا ہے تو اس کا عامل کیا ہے، کس نے اس کو نسب دیا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو فعل ہوگا وہ اس کا عامل ہے، وہ اس کو نسب دیتا ہے۔ یہ جہاں پر فاعل اور مفعول مانوی ہوں تو وہاں پر جو معنی فعل موجود ہوتا ہے، الفاظ کے اندر تو نہیں ہوتا لیکن فعل کا معنی وہاں پر موجود ہوتا ہے، وہ عامل ہوتا ہے، وہ حال کو نسب دیتا ہے۔ والحال نکرۃ ابدا، آگے اس کی مزید تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ حال جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، معرفہ نہیں ہوتا۔ وذو الحال معرفۃ غالبا، اور جو ذو الحال ہے، ذو الحال کہتے ہیں جس کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے، جیسے اوپر مثالوں میں زید ہے مثلا، اس کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے تو زید کو ذو الحال کہتے ہیں اور قائمن کو حال کہتے ہیں۔ جو ذو الحال ہوتا ہے وہ غالباً اکثر طور پر وہ معرفہ ہوتا ہے، کبھی کبھی نکرہ بھی ہوتا ہے۔ کما رأیت فی الامثلۃ المذکورۃ، جس طرح مذکورہ مثالیں جو آپ نے دیکھی ہیں اوپر، ان میں جو ذو الحال ہے، زید ہے یا عمر ہے، تو یہ سارے معرفہ ہیں، لیکن کبھی کبھی ذو الحال نکرہ بھی ہوتا ہے، تو اس کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ فإن کان ذو الحال نکرۃ، اگر ذو الحال نکرہ ہو کسی جگہ پر، جیسا کہ کبھی کبھار ہوتا ہے، تو اس صورت میں یجب تقدیم الحال علیہ، جو حال ہے ویسے تو ذو الحال پہلے ہوتا ہے، حال بعد میں ہوتا ہے، جیسے زید راکبا، زید ذو الحال ہے یہ پہلے ہے، راکبا حال ہے یہ بعد میں ہے۔ زیدن مشدودن، زیدن ذو الحال ہے یہ پہلے ہے، مشدودن حال ہے وہ بعد میں ہے۔ ویسے تو حال بعد میں ہوتا ہے، لیکن جب ذو الحال نکرہ ہو وہاں پر حال کو پہلے لانا، ذو الحال پر مقدم کرنا یہ واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ جیسے مثال دی ہے جاءنی راکبا رجل، میرے پاس ایک مرد آیا، ایک شخص آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا، تو یہاں پر رجل نکرہ ہے، کوئی بھی شخص اس سے مراد ہو سکتا ہے، تو ذو الحال چونکہ نکرہ ہے تو راکباً جو اس کا حال ہے وہ بعد میں آنا چاہیے تھا ویسے، لیکن اس راکباً کو رجل ذو الحال پر مقدم کر دیا گیا ہے، اس سے پہلے لے کر آ گئی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لِأَلَّا تَلْتَبِسَ بِالصِّفَةِ فِي حَالَةِ النَّصْبِ، اگر ہم اس طرح نہیں کریں گے کہ ذو الحال نکرہ ہو تو حال کو اگر ہم اس ذو الحال پر مقدم نہیں کریں گے تو جہاں پر ذو الحال منصوب ہوگا، نصب والی حالت ہوگی، وہاں پر ذو الحال اور حال کا موصوف اور صفت کے ساتھ التباس لازم آئے گا، جیسے فی مثل قولک، جیسے آپ کا یہ قول ہے مثلا رأیت رجلا راکبا، میں نے ایک شخص کو دیکھا جو سوار تھا، تو یہاں پر رجلا نکرہ ہے، ذو الحال ہے، راکبا یہ حال ہے، تو رجلا یہ مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور راکبا یہ حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، تو یہاں پر پھر ایک التباس لازم آتا ہے
یعنی ایک بات مبہم ہو جاتی ہے، مشکل ہو جاتی ہے سمجھنا کہ راکبن جو ہے یہ رجلن کا حال ہے، حال بھی بن سکتا ہے، اور رجلن راکبن یہ آپس میں موصوف صفت بھی بن سکتے ہیں۔ تو موصوف صفت کا دونوں کا اعراب ایک جیسا ہی ہے، تو اس میں التباس لازم آ رہا ہے کہ ہم رجلن راکبن کو موصوف صفت شمار کریں گے یا ذوالحال حال شمار کریں گے۔ تو اس لیے اس التباس سے بچنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جب ذوالحال نکرہ ہو تو وہاں پر حال کو ذوالحال پر مقدم کرنا واجب ہوگا۔ تو اس میں ہم رأیت راکبن رجلن جب کہیں گے تو پھر اس کو ذوالحال حال ہی شمار کیا جائے گا، موصوف صفت شمار نہیں کر سکتے، کیونکہ موصوف اور صفت میں صفت ہمیشہ بعد میں آتی ہے، صفت موصوف پر مقدم نہیں ہو سکتی۔ تو جب ہم راکبن کو پہلے لے کر آئیں گے تو اس میں پھر سمجھ آ جائے گی کہ ذوالحال اور حال ہیں، موصوف صفت نہیں بن سکتے۔ وقد تكون الحال جملة خبریۃ، یہ جو پہلے حال کی مثالیں بیان کی ہیں وہ تو ساری ایسی تھیں کہ حال مفرد ہوتا ہے، ایک لفظ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی حال پورا جملہ بھی ہوتا ہے، جملہ خبریہ۔ پھر جملہ خبریہ میں کبھی جملہ اسمی ہوتا ہے، کبھی جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے جاءنی زید وغلامہ راکب، میرے پاس زید آیا، یہ واو اس میں حالیہ ہے، اس حال میں کہ اس کا غلام سوار تھا۔ تو یہاں پر غلامہ مبتدا راکب خبر، یہ پورا جملہ اسمیہ خبریہ یہ زید کی حالت کو بیان کر رہا ہے، تو یہ پورا جملہ خبریہ اس کے لیے یہاں پر زید ذوالحال ہے اور پورا جملہ خبریہ حال بن رہا ہے۔ اسی طرح یرکب غلامہ یہ بھی اس کے ساتھ ہے جاءنی زید و یرکب غلامہ، تو یہ جملہ فعلیہ کی مثال ہے، یرکب فعل غلامہ اس کا فاعل، جملہ فعلیہ خبریہ یہ حال بنے گا یہاں پر۔ ومثال ما کان عامل و مان الفعل، تو یہ پہلے مثالیں وہ دی ہیں کہ جس میں فعل موجود ہوتا ہے اور وہ حال کو نصب دیتا ہے، وہ اس میں عمل کر رہا ہوتا ہے۔ تو جس میں عامل مانن فعل ہو، لفظی فعل نہ ہو، اس کی مثال یہ ہے ھذا زید قائما، یہ زید ہے اس حال میں کہ وہ کھڑا ہے۔ یہاں پر قائما یہ منصوب ہے حال ہونے کی وجہ سے، اس کا جو عامل ہے وہ مانوی فعل ہے، لفظوں میں تو یہاں پر کوئی فعل موجود نہیں ہے۔ وہ مانوی فعل کیا ہے؟ وہ ھذا کے معنی سے سمجھ میں آ رہا ہے، ھذا اس میں اشارہ ہے، اس کا معنی ہے انبہ یا اشیر، کہ میں تنبیہ کرتا ہوں اس زید کی طرف یا میں اشارہ کرتا ہوں اس زید کی طرف۔ تو یہ جو اشیر یا انبہ یہاں پر مانن فعل موجود ہیں وہ قائمن کو نصب دے رہے ہیں، اس میں عمل کر رہے ہیں۔ وقد یحذف العامل، کبھی کبھی حال کا جو عامل ہوتا ہے وہ محذوف بھی ہوتا ہے، اس کو حذف کر دیا جاتا ہے لقیام قرینۃ، قرینہ کوئی پائے جانے کی وجہ سے۔ کما تقول للمسافر، جیسے آپ مسافر سے کہتے ہیں جو سفر کرنے والا ہے، جانے والا ہے، اس سے کہتے ہیں سالمن غانمن، ای ترجع سالمن غانمن، کہ آپ لوٹ آئیں واپس، یعنی سفر آپ کا مکمل ہو جائے، اس حال میں کہ آپ سلامتی کے ساتھ، غنیمت کے ساتھ، فائدے کے ساتھ واپس آ جائیں۔ تو یہاں پر صرف سالمن غانمن کہا جاتا ہے اور اس کا جو عامل ہے فعل ہے ترجع، اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ جو مسافر جا رہا ہے اس کی جو حالت ہے وہ حالت دلالت کر رہی ہے کہ یہاں پر آپ کا مقصود یہی ہے کہ آپ سلامتی کے ساتھ، غنیمت کے ساتھ واپس آ جائیں۔ تو یہاں پر قرینہ حالیہ پایا جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ آگے منصوبات کی 7ویں قسم تمییز ہے، تو اس کی تعریف بیان کی ہے، یہ ایسا نکرہ ہے جو کسی مقدار کے بعد ذکر کیا جاتا ہے۔ تو مقدار کے اندر پھر مختلف چیزیں ہیں، عدد ہے، تعداد کے بعد ذکر کیا جاتا ہے اس کو، او کیلن یا کیل جو ناپ ہوتا ہے اس کے بعد، یا وزن کے بعد، او مساحتن یا پیمائش جو ہوتی ہے زمین کی یا اس طرح کسی چیز کی، اس کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، او غیر ذالک یا اس کے علاوہ کسی مقدار کے بعد ذکر کیا جاتا ہے۔ مما فیہ ابہام، ایسی مقدار یا ایسی چیز جس کے اندر ابہام ہو، ابہام کہتے ہیں کہ پوری اس کی وضاحت نہیں ہو رہی، پوری اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اس میں کچھ اشکال ہے اور مخاطب کو یہ ضرورت پڑتی ہے کہ مزید اس کی وضاحت ہو تب مجھے پوری بات سمجھ میں آئے۔ ترفع ذلک الابہام، تمییز یہ جو نکرہ ہے یہ اس ابہام کو رفع کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ اب اس کی تعریف یہ ہوگی وہ نکرۃ تذکر بعد مقدار مما فیہ ابہام ترفع ذلک الابہام، تمییز وہ نکرہ ہے جو کسی مقدار کے بعد ذکر کیا جائے جس مقدار کے اندر ابہام ہو اور یہ تمییز اس ابہام کو دور کر دے۔ پھر مقدار کی تفصیل بیان کی ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، وہ درمیان میں آ گئی ہیں۔ مثال دی ہے عندی 20 درہمن،
یہ مقدار کے اندر جو عدد ہے، تعداد، اس کی مثال دی ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس 20 ہیں، تو یہ عدد کی مقدار اس نے بیان کی ہے، تو 20 سے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی کہ 20 کیا چیز ہے۔ تو اس کے بعد درہمن ایک نکرہ لفظ لایا ہے، اس نے وضاحت کی ہے، اس ابہام کو دور کیا ہے کہ 20 درہم ہیں، دینار نہیں ہے یا کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اسی طرح عندی قفیزان برن، یہ کیل کی یہ مثال بیان کی ہے، 2 قفیز ایک پیمانہ ہے، میرے پاس 2 قفیز ہیں، تو وہ کیا چیز ہے؟ برن نکرہ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ وہ گندم ہے۔ اسی طرح منوان سمنن، 2 سیر ہے میرے پاس، کیا چیز ہے؟ وہ گھی ہے۔ جریبانی قطنن، 2 جریب کی پیمائش تک میرے پاس قطنن روئی ہے، کپاس کی فصل زمین پر لگی ہوئی ہے۔ ما فی السماء قدر راحت سحابن، آسمان میں ہتھیلی کے برابر یا ایک بالشت کے برابر بھی سحابن بادل نہیں ہے۔ تو یہ ایک جگہ کی ایک مقدار بیان کی ہے۔ علی التمرۃ مثلها زبدن، کھجور کے اوپر اسی کی مثل، یعنی جتنی کھجور کی مقدار ہے اتنی مقدار میں ہی اس کے اوپر مکھن بھی ہے۔ تو ان سب صورتوں میں کوئی نہ کوئی مقدار بیان کی گئی ہے جس سے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کس چیز کی مقدار بیان کی جا رہی ہے، یا اتنی مقدار میں کیا چیز ہے آپ کے پاس۔ تو اس کے بعد ایک تمیز لائی گئی ہے، ایک لفظ نکرہ لایا گیا ہے جس نے اس مقدار کی وضاحت کی ہے کہ اتنی مقدار میں میرے پاس فلاں چیز ہے۔ تو یہ جو تمیز نکرہ لفظ لایا جاتا ہے بعد میں، یہ منصوب ہوتی ہے، تو یہ منصوبات کی ایک قسم ہے۔ وقد یکون عن غیر مقدار، عام طور پر تو یہ مقدار سے ہی ابہام کو دور کرنے کے لیے تمیز آتی ہے، مقدار کی بات ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ مقدار کے علاوہ کسی اور چیز میں بھی ابہام ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے بعد میں تمیز آتی ہے۔ جیسے ھذا خاتم حدیدن، یہ انگوٹھی ہے، تو انگوٹھی مختلف چیزوں کی ہوتی ہے، چاندی کی، سونے کی یا اور مختلف دھاتوں کی، تو اس کی وضاحت کے لیے آیا حدیدن کہ یہ جو انگوٹھی ہے یہ لوہے کی ہے، سونے کی یا چاندی کی نہیں ہے۔ اسی طرح سوار ذہبن، کہ یہ کنگن ہے، کس چیز کا ہے؟ یہ سونے کا ہے۔ تو یہ جو حدیدن اور ذہبن ہے یہ بھی تمیز ہیں، ابہام کو دور کر رہے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں، تو یہ بھی منصوب ہے۔ لیکن والخفض فی اکثر، جب مقدار کے علاوہ کسی اور چیز میں تمیز ہوتی ہے تو اس میں بجائے اس کو ہم تمیز بنا کر منصوب پڑھیں، اس کے بجائے اکثر اس میں اس طرح ہوتا ہے خفض کہ اس کو مضاف الیہ بنا کر مجرور پڑھا جاتا ہے، خفض یہ جر کو کہا جاتا ہے۔ جیسے ھذا خاتم حدیدن، یہ لوہے کی انگوٹھی ہے، تو حدیدن کو ہم خاتموں کا مضاف الیہ بنا کر مجرور پڑھیں گے، اکثر اس طرح ہوتا ہے ان صورتوں میں جن میں مقدار نہ ہو۔ وقد یقع التمییز بعد الجملۃ، پہلے تو کہا تھا نا کہ ایک مقدار ہوتی ہے، ایک کوئی لفظ ہوتا ہے، اس کی وضاحت کے لیے تمیز آتی ہے، لیکن بعض اوقات پورا جملہ بیان کیا جاتا ہے جس میں نسبت ہوتی ہے جملے میں، اس جملے کے بعد تمیز آتی ہے لرفع الابہام عن نسبتیہ، جملے کے اندر جو نسبت تھی اس میں ابہام ہوتا ہے، پوری بات سمجھ میں نہیں آتی، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے بعد میں تمیز آتی ہے، وہ اس کی وضاحت کر دیتی ہے۔ جیسے طاب زید، زید اچھا ہے، تو اس میں اچھا ہونے کی نسبت کی جا رہی ہے زید کی طرف، لیکن اس میں ابہام ہے کہ زید کس اعتبار سے اچھا ہے، اس میں مختلف نوعیتیں ہو سکتی ہیں، تو یا تو نفساً کہا جائے گا کہ زید بذات خود اپنے نفس کے اعتبار سے اچھا ہے، تو یہ نفساً نے اس کی وضاحت کر دی ہے، یا طاب زید علماً، زید علم کے اعتبار سے اچھا ہے، بڑا اس کے پاس علم ہے، معلومات ہیں، او ابن، یا زید باپ ہونے کے اعتبار سے اچھا ہے کہ وہ بچوں کی اچھی تربیت کرنے والا ہے، تو یہ جو لفظ ہے نفساً یا علماً یا ابن، یہ اس کے بعد آئے گا، یہ جملے میں جو نسبت ہے اس سے ابہام کو دور کرے گا، اس کی وضاحت کرے گا، تو یہ جو تمیز ہے یہ منصوب ہوتی ہے۔